السلام علیکم ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سادات کا درس لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو شو ہو سکیں۔ شکریہ۔ تجده قولا لطاف النوائب كل غم وغم سينجلي بعلي 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 میرا اللہ محافظ و مجالس اہتمام اشراف کو فرما، معاونین بانیان حصہ داران امور فرش ادا بالخصوص چودھری محمد علی خان مالک ندی توفیقات خیر اسباب رزق برکت عطا فرما، اس خانوادہ مالک نال احباب دے آباد شاد فرما، اس سلسلہ عزداری نبی نسلی جاری و صحیح فرما، ثواب عظیم بحق آل یاسین جملہ مومنین مرحومین تک پہنچا۔ حاضرین مجلس جتنی دعا دامن رکھ دن، تیری ذات عالم بذات صدوق ہے، میرا اللہ تمام دی حوائج قبول فرمائے، مریضان شفا عطا فرمائے، بے اولادان اولاد عطا فرمائے۔ بڑا حادثہ کی دور ہے میرا اللہ، جنہوں نے اولاد دیتی ہے انہوں نے سلامتی و درازی عمر عطا فرمائے، سنی شیعہ نے اتفاق عطا فرمائے، میرے وطن ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے، ظالمین داعش دشمنان سیدان و نیست و نبود، وارث کائنات حجت دوران امام زمن سرکار کا جلدی ظہور فرمائے، قبولیت واسطے صلوات۔ عند اللہ الاسلام صلوات بلند میرے محترم سامعین، بحکم خدا تعبیر خوابج جناب یعقوب علیہ السلام اس جگہ تے ایک پاکیزہ گھر دی تعمیر کی تھی جتھے نزول ملائکہ نو ویکھیا، وہ گھر اج بھی موجود ہے بیت المقدس کے نام، اور اس گھر نال بڑے مذاہب تعلق رکھتے ہیں، یہودیت، عیسائیت، مسلمان، اور ان نتروں کا دعویٰ ہے کہ اتھو ساڈا مسیح آئے گا، نجات دہندہ آئے گا، لیکن فرق اتنا ہے کہ یہودیاں دا مسیح بن کے دجال آئے گا، عیسائیاں دا مسیح بن کے عیسیٰ علیہ السلام آن گے، اور مسلمانوں دا بقی مسیح بن کے میرا بقیت اللہ امام مہدی ہے۔ ساڈا اسلام نال تعلق ہے کہ ساڈا قبلہ اول بھی ہے، ساڈے نبی پاک کی سارے پاسے منہ کر کے نماز بھی پڑھی ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اتھویں میرے نبی معراج تے گئے، وہ جڑا قول جناب یعقوب ہے جتوں ملائکہ نزول ہو رہے ہیں، یہ وہی ہو رہے جتوں رسول عرشہ تے گئے۔ تو عیسائیاں یہودیاں دا دعویٰ ہے کہ ملکیت ساڈی ہے، کیونکہ ساڈے جد جناب یعقوب نے خدا فرمائے کہ ملکیت تیری، تو تعمیر شروع کی تھی لیکن مکمل اس دی تکمیل جناب سلیمان نبی نے زمانے چھوڑے، جنات دے ذریعے قدم تے چھوڑے کہ جناب یعقوب علیہ السلام اور مہیس علیہ السلام یہ پھر دوبارہ کنان پہنچ کے جناب یعقوب علیہ السلام دی ہمراہ جناب اسحاق علیہ السلام انہاں دی رہائش شام، یروشلم، کنان، یہ پھر فلسطین بنو اسرائیل کی میں آئے، مصر کی میں آئے۔ آج میں گزارش کرنا چاہتا ہوں تو دوران
قیام کنانی جناب یوسف علیہ السلام نے خواب آیا رات میں لیلۃ القدر دی رات تے یا شب جمعہ اد رات کے ٹائم جناب یوسف علیہ السلام بابا نو خواب سنا رہے نے بابا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین بابا نے خواب دیکھا ہے بیٹا کی دیکھا ہے بابا 11 ستارے ایک چند اور ایک سورج یہ رات کے میں نے سجدہ کر رہا متھا چون کے فرمائے میں نے یقین ہو گیا میرا وارث تو نہیں لیکن بیٹے خواب بھائیوں نہیں دسنے بابا کیوں فرمائے حسد کریں گے بھائیاں نہ سنی لیکن جناب یعقوب علیہ السلام نے کسی نو خواب سنی انہیں بیٹے نے دس دیتا حسد زیادہ ہو گیا تو پھر کھڈان دے بہانے بکریاں چران دے بہانے جناب یوسف نے لے گئے جا کے تشدد کیتا قمیض اتار کے جھوٹا خون نال لا کے تے بابے نے آکھ دسیا جی بھیڑیے کھا لے یہ لمبا واقعہ جناب دے ذہن تو اندھے کنویں سٹ کے آگے وہ تو قافلہ آیا پانی نعمت سمجھا جاتا ہی خوبے کے ڈول لٹکایا ڈول جو جناب یوسف علیہ السلام وہ سالار قافلہ حیران ہو گیا کتنا خوبصورت بچہ اس نے مصر عالمی منڈی آئی خرید و فروخت حوالے یہ سامان تجارت ہے کہ مصر جا رہی ہے اس نے کہ تجارت کا سامان اتنا پرافٹ نہیں دے گا جتنا بچہ دے گا اس نے غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی ہے جہاں حسین بچہ ہے اتنا پیسے جاتا ہے تو بازار دے مصر بولنے لگنے لگ حجت خدا نے بندے خریدنے لگے یہ خبر پھیلتی محل تک آ گئی عزیز مصر انہوں نے بادشاہ بچہ بہت خوب اس نے کہا پھر میں لاؤں گا پیسے میرے کو ٹوکے قیمت اس نے کہا جی اس نے تول کے سونے نہ دے موم کی قیمت ترازو لایا گیا ایک پلڑے تھے معصوم نبی دوجے پلڑے تھے سونا چاندی رکھنا شروع ہو گئے لیکن ڈھیر لگ گیا جناب یوسف کا پلڑا پاتی حیران میں کیا کرا بادشاہ عزیز مصر کے خزانے خالی ہو گئے دنیا حیران بادشاہ نے سر سمجھنے لگ گیا کہ میرا خزانہ ہو گیا بچے تل تک کیوں نہیں گئے بادشاہ نے پریشانی لے کے نبی نبی ولو کان صبیا ایک دن نبی روایت نبی جناب یوسف علیہ السلام فرمایا جی فرمایا کیا چاہنا ہے اجے پریشان خزانے ہو گئے تو ہی بڑی خریدنا چاہنا فرمایا سی دنیا کی دولت نام نہیں بکتی کوئی طریقہ تھا فرمایا جب کاغذ قلم دعا دیا میں نے سنا مسلمان نہ یہ بادشاہ کافر ہے جو بھی ہے نبی چھوٹا ہی یا بڑا ہی اس صرف ایک بار یوسف علیہ السلام آتا ہے کاغذ قلم دعا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نہ سوچے نہ انکار کرتا ہے انہوں پاک کہی جب نبی کاغذ قلم دعا مانگے پھر انکار نہیں کرے اجے 40 سال اتنا مصر چلانا اجے باقی زندگی بات میں پوچھنا چاہنا اس سفر چلے جناب یوسف پڑھتے کتنے کہڑے سکول چلے میرا مسلمان بھائی یوسف علیہ السلام فرزند یعقوب علیہ السلام عزت احترام رتبے السلام لیکن میرے مصطفیٰ کے سامنے یوسف علیہ السلام نوکر میرا نبی سید الانبیاء ہے آمینہ نظار وجہ وجود کائنات میں حیران ہاں جی رعایا یوسف بچپنے کی پڑھے ہوتا ہے وہ سردار محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتا شکریہ 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 تکبیر اللہ نعرہ رسالت علی اسم الہی ہے علی کی بادشاہی ہے
یوسف علیہ السلام کی آیت لکھی قرآن دی، فرمایا اس پلڑے سے رکھ دے، وہ ورقہ رکا وہ لکھ کے رکھیا گیا تو پلڑا برابر ہو گیا۔ دنیا تحقیق کی تھی، لکھیا کی نہیں تو لکھے آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مطلب ہے جب کسی نبی نو تولنا ہوئے نا پھر نام علی نال تولیا، حقیقت بسم اللہ میرا مرشد علی تو عالیہ نے سرکار میرے سنی شیعہ بھائی یہ خرید کے پھر محلے چلے گیا تو اس کی زوجہ ظاہراً اس کی بیوی جناب زلیخا سلام اللہ ہے، تھوڑے چہرے کی پریشانی آتی کہ سلام اللہ لے کے آخری انہیں بعد ہی توبہ کی ہے، پیغمبر کو خدا نے معاف کیتا ہے، انہیں دی دوبارہ شادی ہوئی ہے جناب یوسف علیہ السلام نے، اور جناب یوسف علیہ نسل جناب زلیخا جنبی یہ فرشتہ ہو گئے جناب یوسف علیہ السلام دے حسن۔ اجے توبہ بعد اس کا میں ہوں دی گل کر تو مستوراں سے مشہور ہو گیا شہر دیا مصر دیا یہ بادشاہ دی بیوی غلام کے فرشتہ ہو گئی، بعضیاں گلاں سمجھایا نہیں سمجھ لیا، انہیں ساریاں بلا لیا جڑی چوکی گلاں کر دینا کیا کرو کیا کرنا ہے، فرمایا سیب کھان تو پہلے کٹو تو پھر میں تھوڑا گل کرنا، چھریاں رکھ کے سیب انہوں نے ہاتھیں دے کے پلان آئی کہ جس لئے کٹن لگا اس لئے جناب یوسف فرما لگا چھریاں ہاتھیں سیب دوجے ہاتھے این کٹنیاں نے پڑیاں دودھ نوں حسن دا سلطان بن گیا۔ میں صدقے ہوں وہ جناب چھریاں چلدیاں رہیاں واس ختم ہو گئے، اس نے یوسف میں ویدیاں رہیاں وہ لگ گیا تے پتہ لگا سیب تے قدم دا کٹی گیا ساڑھے ہاتھوں دا بھی کٹا، اس لئے زلیخا خاموش ہو گئے انہاں کیا من گئی ہیں تم سچی ہیں یہ تو بندہ بشر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی ملک مقرب لگتا ہے، ایڈے سونے بھی بندے بندے ہیں، آج تک کسی مطلب فتوہ نہیں لایا انہاں گناہ کیتا ہے بدعت کیتی، دا مطلب ہے حجت دے حسن اچ حجت دے محبت اچ اگر چھریاں چل جان خون نکل جان پھر بدعت دے فتوے نہ اللہ تعالی آئے میں سب کیا بھائی میں سب واقعہ دن کا کم ہوتا جا رہا ہے جتنا کوئی میں پڑھ سکتا ہوں تو پھر جناب زلیخا جناب یوسف علیہ السلام نے گدی لا کے محلہ کمرہ ویکو ایسے نہیں ویکو اے ویکو کہتا سونے پچھلے 7ویں کمرے سے نبی ارادیاں تو واقف ہوں وہ کردی کی آئی تالے لاندی آئی چابیاں سوال تنہائیاں پہنچ کے رک گئی، فرمایا جڑا تیرے ذہن ہے چلن میں جاننا میں تیرے نیڑے نہیں مانگا، اس نے کہا تو نہیں آمد میں تیرے قریب آ جاؤں فرمایا تو دے تسی مار کھان دے والا دے آتا یہ جی نیت لے گئے تو ساڑھے قریب آ ہی نہیں سکتا، کیوں فرمایا ساڑھے چوں پاس ایک دیوار ہے جدا نام ہے ان کو مربجسا امت کی تباہی اس دن کو شروع ہو گئی جس دن انہوں اپنے جا سمجھا مطمئن لوگ جناب یوسف میں تو واپس چلا جانا کھا کھا کر کے ایسے سکے کتے جانے تالے لا کے چابیاں میں کھول لینی فرمایا یہ گلاں دی تو کدی سمجھ آ جائے نہ تھوڑے سارے فرق کی ہے تو غیر معصوم ہے میں معصوم ہاں غیر معصوم محتاج ہوندا ہے چابی آوے تے تالا کھلے میں معصوم ہاں میں ارادہ کر کے ویدا جاؤں تالے ٹوٹتے جان گے دروازے کھلتے جان گے اور احالیہ نے چکوال سرپاک آلے میرے سنی شیعہ بھائی انہی ہویا حجت خدا جناب یوسف علیہ السلام نگاہ کرتے گئے تالے ٹوٹتے گئے دروازے کھلتے گئے وہ پچھو بڑی دوڑی اس بڑے ہاتھ پیر مارے چولے میں پھڑ کے
لیکن سرکار باہر نکلا جب عورت دی فطرت دی نہ منی میں تو نمبری کرتی خدا عورت دی شرط محفوظ رکھے اے دی ٹریک ہو جان جنہیں نبیان لوگ نہ کیتا مستور ہی روے تھے پھر صاحبے سے پردے چھے حدود اللہ جناب یوسف باہر آگے نے لوگا رچر باب اللہ آئے بچاؤ 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 اور نوکر محلے جڑے کنیزہ نوکر کیوں ہے ملکل کیوں ہے اتنی دیر بادشاہ زیدے مصر آگے کیوں ہے ہو سکے بادشاہ نے صدا دے اس لیے اوقات کی غلام ہو کے میں تیری عزت ہوں جناب یوسف ہونے کی بٹ کھلو بادشاہ یہ گلنا سن تو پہلے میری گل سنی میں نبی بھی ہوں میں معصوم نہیں یہ غلط بھی کرتی ہے ہو سکے نا میں تیری عزت ہاں میری سنی یہ جیڑا سنی اوڈا چلاک دیا یہ گلنا تے نہ ٹوٹ جائیں اس تیری عزت ہی چھت پان دی کوشش فرمایا خبر تھا فرمایا بادشاہ خدا چیرے دیکھتے میں نے دیکھتے دنیا تے تو بادشاہی کرنا ہے پبلک ریلیشن تیرا فیلڈ ہے ہر ویلے ججمنٹ کرنا چہرے دیکھتے تیرا ضمیر کی عطا ہے خدا چہرہ دیکھتے میں نے بھی دیکھ وہ الزام لا کے کیوں پریشان نہیں میں الزام جھل کے مطمئن کیوں وہ سکیا آنکھیں میں چلا کی دیا گلن چلا جناب یوسف پر میں ٹھیک ہے انہاں گواہ پیش کر گواہ تے ہے کوئی نہیں وہ سکیا دیکھے ہی چلا کی جے کوئی گواہ ویکھن والا ہوندا تے انج کرتا جناب یوسف علیہ السلام فرمایا پھر میرے کول گواہ ہے تولی میں جملہ تولی سرفان کھا دے انہوں پاک کے ویکھیا کسے ہے کوئی نہیں ستویں کوٹڑی دی گل باہر نکلنے تھے تو بندہ بشر ہے کوئی نہیں ایک بچہ ہے دیوار تے سائے تلے ایک پنگوڑا ہے کسے نوکرانی نہ کس نے وہ بچہ یہ 6 مہینے 8 مہینے سال دا ہوئے گا پہلی گلے ستے ہیں ویکھے کو نہیں دوجی گلے ویکھے کوئی بول نہیں سکتے ہو سکے بخوا دنیا ویکھتی بھی جناب یوسف علیہ السلام کرتے ہیں حجت دی پاور ویکھی بچے نے مخاطب ہے فرمایا بچہ تم قانون قدرت و فطرت دیتا ہے بولنے 2 سال بعد 2.5 سال بعد یعنی نظام فطرت دیتا ہے 2.5 سال بعد بچہ پر میں ادھر ہی بولی جدر خودی فطرت تیرے بولن دی من اج لوڑ زلیخا دی کہ بکر میں بولتا ہے فرمایا تم نہیں پہچان نہیں اے جان دے اسی آنکھیے پتھر بول دینے تے پھر انسان اٹھ بول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری موت اس وقت آنا جب میں کربلا میں ہوں موت اس وقت آنا جب میں کربلا میں ہوں تجھے آنے کا مزہ ہو مجھے جانے کا بسم اللہ مہربانی تو جناب یوسف علیہ السلام زیادہ موقع مل دیتا جائے فرما اٹھ بول قرآن گواہ ہے وہ بچہ اٹھ کھلوتا حجت دی حکم بنگوڑے چ بیٹھ کے جڑا بولے وہ قرآن مخاطب ہویا عزیز مصر ہے بادشاہ غور نال یوسف دے لباس نو ویکھ اگر وہ لباس سامنے پھٹے ہے زلیخا سچی ہے یوسف جھوٹا ہے اگر پیچھو اس کا لباس پھٹے ہے پھر زلیخا جھوٹی یوسف سچا وہ غور نہ دیکھا تے قمیض جناب یوسف علیہ السلام دی وہ پیچھو پھڑ دی چلتی رہی بادشاہ بھی پریشان ہو گیا زلیخا کو بولن دی ہمت کوئی نہ رہی دنیا دیکھتی بھی سیانت اس کی تھی عزیز مصر یوسف علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے پرا لے گیا اس وقت میں ان بات ہو گیا تم سچ ہے وہ جھوٹی ہے لیکن سزا میں تین ضرور دینی ہوں جیلے بھی بھیجنا ہے پر میں اصل تو پتہ ہے میں جانے تو ضمیر من گئی کہ میں سچا ہوں سکے تو پھر میں پھر سزا کیوں دینا ہے اس وقت تم پردیسی ہیں 4 دن ہے وہ دن زندگی گزارنی ہے پھر شریفان دی کوئی مجبوری بھی ہونا یوسف علیہ السلام نو قید خانے لے لیتا ہے جیل کے اندر تی دنیا کریمنل لوگ ہوندے نے خدا معاف کرے کو شریف بندہ نو ٹوٹ جائے
تے پھر قیدیاں وچ ایک جڑی دنیا ہوندی ہے وہ کھڑپینچ ہوندے نے کریمنل ہوندے نے انہاں وچوں ایک انہاں دا سردار ہوندا ہے جڑا کھڑپینچاں دا کھڑپینچ چوراں ڈاکوؤں وچوں ہی کھڑپینچ وہ پھر باقی قیدی دی ریت بن کے رہندے نے وہ انہاں دا سردار وہ ہر نویں قیدی دا انٹرویو لیندے صاحب کیڑے جرم وچ آئے نے بھائی تو جناب یوسف علیہ السلام دی انٹری ہوئی آ بھائی جوان فرمایا پہلی گل ہے میں نام نہ سمجھی میں کسی ہستی دا منتخب شدہ میں نبی ہوں میں معصوم الزام لایا نے میرے تے یہ میں پہلے ہی پتہ ایک پروسیس ہے جو میں گزر گیا اس نے کہا کہ جناب کے الزام ہے فرمایا بادشاہ دی بیوی الزام لایا کہ تم فرمایا میں سچا جھوٹ بولے اس نے کہا ویسے تیری گلنا سے اعتماد بڑھا ہے تیرے لہجہ صداقت کل کی ہوئی ہے فرمایا میں نبی بھی معصوم نہیں ہو سکے تھی معصوم عقیدہ قسم ہے نبی قسم فرمایا معصوم نبی حجت اس عقیدہ ہے جیڑا ہون تم پہلو جانے کل گل ہونی ہے آج سن پتا ہوں اس کا کم بڑا سوکھا ہو گیا ہوں گل سناتی ہوئی پر میں من لے گیا کمرہ ہو سترے پر اس کا لے میں انہیں تھے کھلو جاتا یہ جس ویلے تن زلیخا لے کے جا رہی ہے اس تن پتہ ہی کیوں لے چلی نہیں پیچھے نہیں رہا تم آپ چکے سن ہون تو پہلے پر میں پتا ہوں اس کے جنہیں لے کے جا رہی ہے چلا اے ویکھو اے کمرہ کو چھڑو اے ویکھو تن پتہ کیوں لے رہی پر میں پتا اور اس کے پھر گال دس گیا تے پھر سلام جے تن پتہ کہ تو جانا ہی نہیں تے جے ٹور گیا تے پھر نس کے کیوں آئی پھر کھلوتا ہو یہ مطلب ہے تو میں گل کر سنانا بھی صلاح شدہ میری کونی ہے میرے نال کیوں حیران ہو گئے بات ہی سمجھ آ جائے اور سچویشن سمجھ آ جائے کہ جناب فرما رہے ہیں اسی غیب نو جاننے ہیں ہون تو پہلے جاننے ہیں ہو سکے اگر جاننے ہیں تو تن پتہ ہے پر میں پتہ ہے زلیخا لے کیوں جا رہی ہے غلط ارادہ ہی پر میں پتہ ہے اس وقت کیا اور سچویشن میں کو کی بڑی فرمایا میں نے پتہ ہی کیوں میں لے جاتے ہیں تو پھر کیوں گیا ہے فرمایا میں اپنی مرضی میں جبر لاتے ہیں اس وقت پھر ٹور گیا تو واپس کیوں آئے لے جے بندی یا تے چکال لیا اوتھے داد لگے تے پھر شاہ ٹھنڈ پہ گل دا ذاکراں ریتی نمبر لینے نہیں آج تک منگی بندے نے تے نہیں تے میرے پہنچان کی فرق ہوئے گا میں اپنے آپ کو سمجھا لاں فرمایا میں نے پتہ ہی کیوں لے جا رہی ہے کیا بھی مرضی نہ لانا آیا بھی مرضی نہ لانا اس وقت پھر کیا کیوں ہے فرمایا ستویں کوٹھڑی چ جا کے پھر میں دامن بچا کے واپس آیا دنیا نو پتہ لگے تنہائیاں وچ بھی غیر معصوم کٹھے ہو جان معصوم رہتا ہے غیر معصوم اللہ کا سپاہی منکر کی تباہی مرسل کی گواہی سادات کی شاہی ملکوں کی کمائی رندوں کی دہائی کا مست کلندر حق سچ دائمہ نعرہ فرمایا نیت آئے اس کو سنو جملہ آخر لگا دے آمد آگے ہے میری اوقات نہیں میری بشری شور تو بندہ نہیں ملا یہ مطلب ہے تنہائیاں اگر غیر معصوم دی نیت ٹھیک نہ ہوئے نا تے پھر معصوم دا قرب فائدہ نہیں دینا میں پھر بلا آخیا کر کسی کو سمجھا تو پھر جناب دی عزت ود گئی جناب مشہور ہو گئے سونا پیر دے نام جیل شاہ ہوری بڑے سونے نے نہیں ہوئی زیادتی کی تھی نے وہ انہی پھر اس طرح عزت دے دے جیلہ میں بھی اس کا جناب مشہور ہو گئے خوابہ دیا تعبیریں بڑی ہیں دو کہتی آئے
انہوں نے سرکار خواب دی تعبیر کچھ نہیں فرمایا کچھ ہوئی اس وقت میری سزا ہوئی ہے اج خواب دیکھی ہے کہ میں جناب انگوراں دا پانی نچوڑ کے وہ شراب بنا کے اپنے بادشاہ کو پیش کر رہے ہیں یہ میں خواب آئی ہے سرکار فرمایا دی تعبیر ہے کل تو بری ہو جانا ہے تو ٹر جانا ہے اپنے عہدے تے جا کے فیض ہو جائے گا اگے بھی تیری ڈیوٹی شراب پوانی آئی اگوں بھی تو اپنے بادشاہ کو شراب اور کل تو رہا ہو جائے گا وہ رہا ہو گیا دوجا ایک بڑا بچوں چلا کے یہ جو بندے ہر دور ہی چاہتے ہیں جڑے سائدہ نوزمان والے ہو سکے بابا جی ایک ملوی آئیے پر میں تمہیں کچھ آئی ہوئے پھر کل نہیں ہو سکے جی میں خواب ویکھیا جی بابا جی راتی میں روٹیاں چاہیے نے سر تے چنگیر یا چھاپا چھاپے بھی روٹیاں چاہیے وہ پرندے پہ کھاندے پر میں دی کبیر منو آمدی ہے میں دس دیں جی دسو دسو پر میں پھر سوچ لیں دس دیں پر میں دس دیں فرمایا پھر ان تیار ہے نا ہو سکتا جی تیار ہے میں دسو کا فرمایا کہ دی تعبیر کل تم پھانسی چڑھ دیں پرندیاں اڑ کے آنا ہے تیرے سر دا گوشت چونجا نال نوچ نوچ کے کھانا ہے اے دی تعبیری سرپاک آیا ٹھا ٹھا کر کے ہسیا اس نے کہا سبحان اللہ روندا نبوت اونج پیادا سی نبی ہونے تے ہون تو پہلے جاننا میں تے خواب شاہ آیا ہی کوئی میں تے اینی آکھے فرمایا تو انہی آکھے ہے ہسی انہی نہیں سارے ہاتھی چتی پہنتے رہنے انہوں من اصلی ساری پرابلم کی ٹیکنیکل سارے ایشو کی یہ اسی جس ویڑے تے جھکے ہیں قرآن دی قسم ہے او جن آکھن ان ہو جاؤ اسی صدیق صدیقہ ان مننے ہیں جیڑا آکھے ہو جائے ہون پتہ لگئی اسی اس ویڑے دے علاوہ دوجیاں کیوں نہیں مننے عید دا دن آئی پتران لوڑ کپڑیاں دے صدیقہ وہاں دے کول بے کیا دے نعمہ کپڑے فرمائے درزی کول نے حسن حسین مطمئن ہو کے اٹھ کے صدیقہ نا آنکھیں نا درزی کول نے ہون انہوں کوئی درزی بنانا پہ جانا اللہ پڑھے حسن امین وحیاں روح الامین فرمایا ایک بھی گل نہیں مانا مولا جی پھر میں آخنا کی ہے تے فرشتہ فرمایا آج سدھا جا کے آکھی میں درزی ہوں کیوں صدیقہ فرشتے دا نام نہیں لیا درزی دا نام لیا آج تم درزی بننے ہیں اُدھی گل رات نہ ہو انہاں کہہ دیا فرمایا باہر جا کے بادشاہ نے میری کیا خبر دسیو اندر کو بندہ رہتا ہے کو خواب شاہ آوے تے تعبیر میں دسنا وہ بھول گئے وقت گزرتا رہا سرکار جیل وچ رہے بادشاہ کو خواب آیا کہ ایک جانور ہے جڑا سیٹے کھاندا ہے فصلاں دے تے ایں جو لمبا وقت وہ پریشان ہو گیا خواب دا تعبیر اونوں پھر یاد ہو سکا ایک قیدی میں جاندا جب تواڈے جیل وچ بڑا ہی کمال تے تعبیراں بڑیاں ایگزیکٹ ٹھیک دسدے بولو جناب یہ سمجھا ایک پروسیس ہوتا ہے نبی کو امتحان لینا فرمایا دی تعبیر ہے کہ بڑا سخت زمانہ بنا رہا ہے خشک سالی ہو جانی ہے بارش ہونی ہے ہونی قید پہ جانا ہے گلے مک جانے تے تو نہیں کر گلا کٹھا کر
2-3 सालों ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜੋੜ ਲੈ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੰਦਿਆਂ ਮਰ ਗਏ। وہ جناب یوسف علیہ السلام دے آخر تے اس آخر جی اتنی دیر پھر کیویں محفوظ رہے گا؟ فرمایا دانے سٹیاں جو کڈنے نہیں۔ آج بھی 1400 سال بعد سائنس تحقیق کی اگر سٹیاں دے اندر دانا رہے 1000 سال بھی نہیں خراب۔ یہ مطلب ہے نبی پڑھن نہیں آتے۔ یہ ٹیکنالوجی آج تین پتہ پہ لگتی ہے نبی ادھر نہیں جانا۔ تو جناب وہ پھر گلہ سٹور ہو گیا، پھر واقعی قید پہ گیا، پھر وہ قید پھیلدا وہ کنان تک جو بندے جناب وہ خبر پہنچی کنان جناب یعقوب علیہ السلام کے پتراں بارگاہ یعقوب جا کے بابا جان ایک گل کرنی ہے فرمایا کرو۔ انہوں نے جی قید پہ گیا فرمایا ہاں سنے مصر کا بادشاہ بدل گیا تے نواں بادشاہ ہے سونا بھی بڑا ہے تے سخی بھی بڑا تے پیسے نہ ہون گلا قسطاں تے بھی دے دیندا مفت بھی دے دیندا تے آکھو تے لے بھی ہے فرمایا جاؤ نالے پھرو ٹرو نالے قید کرے ہو کدھر جناب یوسف مت لب دے تو ایک کنان والا قافلہ مصر آ گیا سرکار رش لگے دربار منگن والے کیوں لگی بدل واری آنی ہے ساری لسٹ جانی ہے بندے کوئی سیانے بنو اسرائیل سرکار دے بھائی آنا انہوں نے سوچا ساڈا دن واری آمدہ 2-3 دن لگ جانا ہے انہوں کوئی پاکستانی طریقہ کر کے بہت صحیح یاد ہے یعنی ساڈے روڑے ادھر نہیں ہاں وہ جناب پرچی بچے ایلچی وہ جناب ایلچی لے گیا بچ نظر نیاز بھی ہونی ہے پوسٹ کارڈ لے کر تو جناب یوسف علیہ السلام پڑھیا کہ کنان چوں کوئی تاجر آئے نے جڑے گلا لینا چاہتے ہیں انہوں چوں پہلے دن آنے بون بن یعقوب از کنان شمعون بن یعقوب از کنان لاوی بن یعقوب از کنان یہودا بن یعقوب از کنان جود بن یعقوب از کنان اشر بن یعقوب از کنان نفتالی بن یعقوب فرعون دینا فرمایا انہوں نے بڑے بڑے تاجر نے ہوئے انہیں جڑی کیتی کسی کو ہونی نہیں مہمان فرمایا بہترین مہمان خانہ صاف کراؤ اتھے انہوں کا اہتمام فوراً ایک مصور بلاؤ جی سکیچ بناتا ہے جڑا ہتھاں نال پکچر تصویر مصور بلاؤ فرمایا وہ 10-11 بندے بیٹھے نہیں انہوں نے دیکھا فرمایا جلدی جلدی 3 پکچر بنا اس نے ہتھاں نال قلم نال وہ صحیح نال جی کیے ہوئے سکیچ کیے فرمایا وہ 11 ایک پاسے اور 10 ایک پاسے میں ایک پاسے وہ من مار دے ان تشدد کرو میں ملتا کرتا تصویر ایک بنا دو جو من مار کے میرا چولہ پیدا دے تیسرا وہ من مار کے خوبی پہ سڑ وہ جناب بڑا ایکسپرٹ ہے اپنے فیلڈ کا اور جلدی جلدی بڑی بڑی پکچر فرمایا حال دی اس دیوار میں لا وہ 3 پکچر ہوتا ایسا میں دسترخوان بیچ گیا تازہ لنگر ایتھے جناب یوسف علیہ السلام نقاب رکھ جان سونے بہت نقاب کر کے بیٹھ کے ایس پاسے انٹری گیٹ ہے فرمایا لیا ہوئے مہمان قید کا زمانہ بھوکے علاقے دے بندے اگے جناب لیگ پیس روز کڑھائیاں جناب چل گئے پھر جناب کریلے گوشت پیچھے بکیر مریض بندے بات سفر میں تو سکھاؤ میں دیکھنا میرے ذاتری ویڈیو ہے کہ میں ویڈیو دکھا رہا وہ سامنے دیوار کے تصویریں نے یہ بیٹھے این لقمہ چاہیا ہے ہاتھ اتھے منہ بند نے آنکھاں کھلی جناب یوسف فرمایا بھائی کھانا کھاؤ یہودا پڑھتے یہ یہودیاں دی جاتے انہاں دا نام یہودا یہ نسل یہودیہ مشہور ہیں سارے 12 قبیلے نے سارے یہودی
لیکن مشہور ہو گئے مجمع سالہ سرپاک کا نہیں، میں چکوال والے کا کیا، یعنی تھوڑی پہچان میرے نزدیک چکوال سرپاک، انہوں کی پہچان جو یہ ہوتا بولے اس کہ سرکار بادشاہ سلامت جان دی امان ہوئے گل کرنی پر میں بول اس کہ یہ نارا نہ کمرہ بھی اپنے گی فرمایا اپنے یہ کھانا اتنے رہتے ہی فرمایا کیا یہ اتنے کھانا نہیں رہے فرمایا کہ مرض مسالہ ٹھیک ہے جی نہیں سب کچھ ٹھیک ہے بھوک بھی بڑی ہے لیکن اتنے ایسی کھا نہیں سکتے کون سمجھے میرا جو سنت بھائی پلیز خدا واسطہ میں تیرے نال زیادہ محنت کرنی ہوں تو میرے حسین کا گیسٹ ہے مہمان میں تیرا دل دکھاؤں میں پھر حسین کا نوکری میں لیکن حق پہنچے تو فکر کے دروازے بند نہ کریں کی ہویا ہے کوئی پرابلم ایشو ہے انہوں نے جی ایسے نہیں سکھا سکتے لقمہ اندر نہیں جانا بھوک بڑی فرما ہویا کہ انہوں نے کہی ہو تصویر نو عربی زبان پکچر نو اوریجنل دی کاپی نو شبیہ شکریہ 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 احداد جی تر کے رہ جائے نا خدا ہویا کہ انہوں نے کہی ہو شبیہ نے تصویر فرما پہچان ہے توتے لگی ہیں نہ بول دیا نہ چال دیا نہ حل دیا انہاں کہ دیئے بے جان ہو کے بھی ساڑھے زمین تے لانا مہربانی 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 اور میں کیا دیا آدھیاں کہنے انہاں کہ دی جب تک وہ سامنے رہے زمین لانکم پہ کر دیں لقمہ اندر جا نہیں سکتا ماضی دے کرتوت یاد آ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ سرپاک چکوالا لیا شبی نقصان نہیں کر دی نہ بول دیئے نہ چال دیئے یہ ملہ کو خطرہ کیے نکاح ٹوٹ جائے گا ایک نہ لگے روٹ پرمٹ پہ کھاؤ اصل روڑا ہے شبی سامنے آجے ماضی دے کرتوت یاد آ رہے ہیں بزرگاں دے اعمال یاد آ بزرگاں دے کرتوت یاد دیوان دی زمین لعنت کرتا ہے کہ منہ نال باہر نکلیے فرمایا چلو اوتھے لے تو انہاں کھانا تناول کیتا تو جناب یوسف علیہ السلام انہاں دیاں بوریاں بھر دتیاں نوکر نو پہلے سمجھا دیتا اے جڑا وچوں نکئی نہ تے سونے بنیامین اے سکے دے ایک ماں وچوں جناب راہیل وچوں سوری جناب لیا راہیل فوت ہو گئے نے انہوں چوں ایک بیٹی ہے دینا کل میں دسے یہ جناب یوسف اور جناب بنیامین ایک ماں میں چنے انہوں نے نام جناب حضرت لیا فرما جڑا نکا ہی نا اُدھی بوری میں ٹوپا رکھنے ان کو ٹوپے رکھو بولو میں سمجھے میں انگلینڈ پڑھ گیا وہ جنہیں لال نہیں ہو ایتنے ٹوپیاں کا مان ہوتا ہے کی ہوتا ہے وہ فرمایا ہے بنیامین دی بوری چ رکھ وہ
وہ جناب پلان گئی اچھا جاؤ بھائی جاؤ ٹھیک ہے تسی جاؤ بھائی کوئی نہیں نہ خرچہ ہویا بعد ہی قسط سے دے دینا نہیں تو تسی بڑے بڑے بادشاہ کا پتر نہ بھی پاسے ہے تے پانی شانی جی پی لے انہوں نے بوریاں لگاؤ بھائی باقی گلا محفوظ ہے جی محفوظ ہے وہ چاہ کتنے رکھے پہلے دی بوریاں بھی کھول رکھو بھوکے علاقے کے بندے نے انہوں نے نہیں چاہتے وہ پہلی بوری کھول کے سارا پتہ ہے تیجے نمبر پہ بنیامین کی کھول دی وہ بوری کھولی کے بچوں چاہ کر کے وہ ٹوپا ہی ٹھیک دے یار ٹوپا ہی ٹھیک ہے وہ ٹوپا مکیال عربی زبان پیمانہ پیمانے والا بنا مکیال جناب یوسف فرمائے کہ کی دیتے میں تو بالکل پیسے منگے ہوں چوریاں کی دیں وہ جناب بنیامین شریف بندہ بڑے شریف ہو گیا اور لوگ کہتے فرمائے بادشاہ تیری قسم میں ایسی چور نہیں نہ ہی ساڈا پیو دادا چور یہ کوئی فرمایا نا مجھے پھر ڈکو ڈکو چلو ڈک دے وہ ترلے کرتا رہا نوکراں چاہیا اکی سمجھایا ڈکنا نہیں انہوں مہمان کھانے چلے تو باقی جاؤ 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 چھٹی کرو آپ دیو کے ٹوپے چاندے چلو وہ منتہ کرتے رہے یہودا کیا سرکار ساڑھے جو کو بندہ رکھ لو اگے ساڑھا پیو مویا برابر ہے ایکی نال پیار کر رہی وہ دن بعد اے دن آنے چوکا پیارے اے تو نہ رہا تو مار جانا اور میں چاہوں گا حکم صادر ہو گیا میرا نکل گئے تو جناب یوسف انہی نقاب کی دیا کہ نوکر نے فرمایا بہترین کھانے جناب یوسف نقاب پا کے گئے تھے کہ دنیا میں لورے نے چھوٹے نے جناب یوسف موڑے تھے اطرا کے فرمائے نہ پریشان ہو میں پتہ لگ گیا وہ نوکر دی غلطی ہے اس کو برتن تیری بوری چ رکھ دیتا ہے تے تو کلی گرے جا جی بادشاہ مہربانی میں تو لگے بھی آخیا ایسی چور نہیں پر میں معاف کر انہوں نے روک دیتا تیرے بھائی نے اگلی منزل تے روکے انہوں نے کی بوری ہے تین دو بوری بے ملازم تیار ہے میں تین بھیج دینا جی میں پھر چلا جاؤں فرمایا کھانا تے کھانا اس وقت میں کوئی فرمایا دو چار گلا کرنے جی بادشاہ فرمایا کتوں دے ہو جی کنار دے کتنے بھائی ہو جی 12 تھے فرمایا 11 کیوں آئے جی ایک ساڈا بھائی گم ہو گیا خدا کی نام ہے جی یوسف اچھا تے تھوڑے بابا کا کی نام ہے جی حضرت یعقوب علیہ السلام زندہ جی بس زندہ ہی نے کی پوچھتے ہو بڑا رون دے تے تھوڑا گھر کے نام کہڑے پاسے یہ جڑا ساڑے شہر میں رستہ جاتا ہے نا بالکل رستہ جتنے جاندے اٹھے پہلے سارے گھر اچھا اچھا دروازہ کہڑے پاسے یہ مشرق والے پاسے تھوڑے گھر کوئی درخت بھی ہے ایک بار بنیامین سوچے میرے گھر کا کیوں تمہیں ڈیٹیل آنا اچھا چلو متے کدھر آنا جی کھجور کا کھجور کا تے 12 ہی میرا بہن کو نہیں گیا جی ایک ہے زندہ جی 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 خدا کی نام ہے چلال آ گیا میری امی اور میں بادشاہ خبردار اپنے ملک کا تو بادشاہ تیرے پتہ تو کدھر بات کر تیری بہن تیری جرت ہے کمبتے اٹھ کھلوتے بنیامین خوشی اینج بیکھنا تے دیوار نال تلوار لٹکی ہے اس نے ہتھیار دیوار نال توڑیا بنیامین تلوار بنیامین چھوڑ لیا کے وار کرنے لگے قریب آئی یا بنیامین آپ مرنا جا یوسف علیہ السلام مار دے گئی جناب یوسف علیہ السلام فوراً پردہ ہٹایا فرمایا حوصلہ کر حوصلہ غیرت تو نہ مر جائیں وہ دینہ صرف تیری نہیں وہ میری بھی بہن میں نے کمبل نہ پیا تھے دیکھ دیا فرمایا جرت ہے کسی دی کوئی میری بہن نہ دا حد نگاہ مجمع سرفا کا لیا اے وجہ نہیں ساڑے رون دیا تم سمجھنے سیاہ پاگل دے
हवेली सईदा दी 27 रजब अबल फजल अब्बास के हाथ जिक्र है। औलाद अली व बतूल खानवादा रिसालत अहले बैत इस्मत है मेरे को जड़ा रुका है ये उत्ते मुसाफरान करबला दे नाम जिन्दा ना आवे तैयारी करे जिन्दा ना आवे तैयारी ना करे। नौकरानी का पुत्र है मेरी हैसियत कोई नहीं जिन्दा ना आवे मेरे नाल नाराज नहीं होता। रिफान वाले बादशाह ने मैं ते नौकर हाँ जिन्दा नाम लिखा गया अगर शादीशुदा का शौहर मौजूद है पहले अपने शौहर की इजाजत ले। इत्थे अली दी धी आई है हुसैन को अम्मा ते जाया तुसी ते कह फरमाया हाँ मैं वक्त का इमाम हाँ लेकिन मेरी तेरी गुरबत के अमल तक पड़ी जाएगी। जितने तेरिया कलीजा पर्दे च बह के रोणगियां ना मुसैब सुनियो तो उन्होंने भी पता लगेगा फिका है आले मोहम्मद शौहर का मकाम कितना। जब तक चाचे जाए इजाजत ना दे मैं नाल नहीं ले जाऊँ तो फरमाया मैं उन्हें ना मंगना किमें फरमाया गए कोई अपने ना पराया तो नहीं। तो बीवी पाक गए 27 रजब की जिगर पहली बारी बेटियां से गए कोई ना अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार दिमाग में जब मैं पढ़िया जिस वे ना लिस्ट नहीं ना आया आलिया का शहजादियां का नाम है कोई जिगर च दर्द होया जनाब जो गैरतमंद होता है एक पासे वक्त की हुज्जत है उत्थे तो मुकालमा है ही नहीं एक पास इज्जत का सवाल है उत्थे डिगे ने कौन मोहम्मद वारे अच्छे हथ मोहम्मद रुके तो जनाब अब्दुल्ला फरमाया के बने लेकिन नाम बोले ना मोहम्मद फरमाया के बने कमती जुबान नाल फरमाते ने बाबा क़यामत आ गई अम्मा मिट्टियां कोल आख्या दिन ए तस्वीर पाक मलाइका क्यों पाक होते गए हैरान हमें अब्बास से जींदे क्यों नीर बहती अल्लाह क्यों वल वल उजड़ियां धियां धियां तू चोटियां चुमदी पई मैंने कौन मोहम्मद दसिया है 9 बारी वीर तू गई अली दी धी मंगना बड़ा उठाई अल्फाज का इंतखाब देखो ठंडा साहब हल क्या दी के दसा सामान बदींदे में बिच बेड़े अपनी मां से पे वारो वारी बंद थींदे साडे पेकियां दे फरमाया जा इजाजत दे नाल हो जाए पूरे भरे घर चों एक चादर चाहिए ते फरमाया तू रईस अरब दी नौ और चार रो क्या दिए साबरे मन हो जांदियां ने जिन्हां दे पेके गरीब तो दुआ कर मेरे हुसैन की जिंदगी होए मेरे अब्बास की जिंदगी होए मेरे अल्फिया की बसते रहन मेरे बेटे पर मैं 1 मिनट करो तुर जाने हाँ जी पर मैं हाँ मेरे को हुसैन बादशाह जी चाचे गया पर मैं लै जो इज्जत मेरी है हवाले कर दे थोड़ी कसम है मेरे साथ कदम आज तक मिठिया से नहीं लगी मैं तो नीचा रखी जी नालैन से नहीं कर दिया लेकिन मेरी औकात नहीं दीन की खातर लेकिन मेरा दिल ठंड मैं तो नाल ही कहीं जाना एक बार सारे हाशमी को लैन के जाओ ना मेरे बेटे सद मारे अली अकबर अली कासम बेटा सारे आओ जवानों ने बनी हाशम इकट्ठे हो गए चाचे जाए हम लै जाओ फरमाया अमाना तो थोड़ी लै जाओ मैं इस वास्ते तुम तकलीफ दी थी मैं आप करके आऊँगा इमाम होकर तुम तकलीफ दी वादा करो जितने लैन आए हो कल छड्डन नहीं आओ
تسی دھیاں پیدا کردیا ویکھیا پیواں نوں 20-25 سال جس ویلے دھی رہندی ہے نا تے پیو بڑے جہیز دے کے مرضی نال رشتہ دے کے ودیا کرن لگیا میں ویکھے جیڈا مضبوط باپ ہے لوگ ایکو یہ نہ خیال کرے دھی ٹر جاندی ہے پیو کلا ویکھ کے روندا ہے تے میری دھی دے سنی کتنے اشیاء میں نہیں کردا خدا والے سب سمجھ سی مدینے نکلے 3 یا 4 شعبان مکے آئے رمضان دا چل چڑے تے کوفیاں دے خط زیادہ فرزند زہرا سی یتیماں بے وارثاں ساڈیاں نگاہاں تھوڑیاں منتظر نے ساڈے دل تواڈے واسطے بڑی محبت رکھتے ہیں مہربانی کرو اتنے آ جاؤ اسی بیعت کرن نوں تیار ہاں تو اتنے پھر جناب حسین بادشاہ اج بہن نال پھر مشورہ کیتا ہے فرمایا تو برقع پا کے ٹرنی چادر پیروں تک جاندی ہے تو میں نہیں لگتا میری اماں پئی ہو تیریاں شکلاں چ ماں نظر آندی ہے قافلے چ کوئی اثر نہیں جہدے گل لا کے میں رونا سائیاں لے کے لوہاں لے کے تیرے کو رونا اج مشورہ دے دین کو ضرورت ہے میرے خون پتر میں سوا کرانے دیں اشارہ کا خون میں دینا ہے کرانے کا دین بچنا یہ جڑی میرے چوں پاسے دیوار بنی ہے تلوار میرے تک نہیں پہنچی 4 علی میرے نال محمد حنفیہ مسلم ابن عقیل عباس ابن علی علی ابن الحسین فرمایا مشورہ میں دینی ہاں حنفیہ میں کچھ مدینے بھیج دیو مسلم کوفے بھیج دیو پیچھے 2 رہ گئے نہیں ایک زمان کسی بان جو مجھے میدان نماز مغربین مکی پڑھی نہیں فرمایا دن حنفیہ تو صبح مدینے چلا گیا بادشاہ توڑے عمر کا فوراً حکم ہے یہ اچھا کیتا جی صبح تک دی گنجائش دے دی تھی جی میں تیاری کرنا محمد سجا رہا فرمایا حنفیہ ہاشمی گھوڑے تے بند تو معاملہ تے قدم تو بانا چھوڑ کر قدم تے اطرا کیا دے بادشاہ جی میں مدینے جانا ہے تے میں کلیاں نہیں جانا بہنا لے کے جانا کہتے نے بارے وقت کرنا کریے نال نہ ہوئے میرا مشن محمد کلیاں جانی حنفیہ رہوں دے کلیاں ٹور گئے مسلم تو کوفے جانا کل جائیں ایک کلیاں فرمائے نہیں وکیل بن کے جانی 2 گواہ ہے پہلی باری لاہور علی ملکہ دے خیمے اشاعت پڑھ کے رو دیا کنفرم بیٹی ہے رقیہ بنت علی ابن ابی طالب 2 سال ایران کی گورنمنٹ تحقیق کر کے ریٹرن پیش کی یہ علی جناب راضی نہیں کرنا یہ غریب بندہ کربلا ہے انہیں نہ جا سکتے علی کی دیتی کریم میں توڑے شہر آ گئی ہے تے آدم پاک لیکن انہوں نے کی کر کرو ملا چوبہ حق دے کربلا جان تو پہلے تھک جائے وارث کا چہرہ پریشان میں کہ ہویا فرمائے مالک کا حکم دیتا تو فرمائے جانا فرمائے سوچی پہ ہاں فوج کی بادشاہ دی تھوڑی یہ 2 میں نال لے کے پیچھے کی بچا 6 پتر نہیں ماں تمہیں پیو میں نہ دے مشورہ پتران جو نہ 2 لے جاؤں فرمایا میں تے 6 بھی تیار کر بلا پتران پتہ لگا ضد کی تھی میں جانا ہے پھر پورا پایا گیا 2 دے نہ نکلے جڑے کوفے بابے نال گئے اس نے تیار کر کے پیو دے ہاتھ پتران دے ہاتھ دیتے دینا ماں کوئی جملہ سمجھے کہ پردے چ بیٹھے ہیں سواری تے جانا ہوئے حج تے جانا ہوئے 10-15 دن وہاں جانا ہوئے تو بچے کا پھر فکر ہوتا ہے فلانا این کھانا جی وہ اس ٹائم اٹھتا جی وہ رات گیش کھانا ماں بڑی فکر ہوگی جس نے مسلم لے کے تورے نے نا جوڑی ہے 5ویں قدم دے رونی ہے رقیہ واپس مڑ کے دے رکھ لے نا جبر تے ہے کوئی نہیں پر میں نہیں رکھنے نہیں کی گل کرنی ہے
چاہتا کیفیت سمجھنا پتر نکے نکے نال نے قد پیو کا بڑا بڑا ہے حسین بادشاہ کا وکیل ہے زمانے کا علی ہے اجڑ ہی گیا ہے قاضی جی پنڈر ہے دل نے میرے پتر بھی نہ سنا تے فرماندے دروازہ کھول کے میرے نیڑے ہوئی گل سن اس تھوڑا جہا دروازہ کھولا جی فرمایا میری دشمنی ہے نا یا فرمایا میں کو نہ دے کیا کرنا ہے فرمایا بول میرے ہو دل یہ نہ سنا فرمایا اینم کرا مہربانی جی آئے دادا جی میرے بھی بچے ہیں اس تو بڑی غربت میں میرے مسلم تھے نہیں پڑھ سکتا ایک کا موقع دے میں پھر انکار انہوں اندر کرنا ہے میں این کرنا کلی کا موڑ بتاؤں میرے پتر نے باہر کرنا فرمایا میرے سامنے تے میرے پتر نازم نہ کرنا مرحبا اس دروازہ بند کر لیا تو جناب مسلم پتر لے کے گلیاں ٹور رہے ایک تھڑے تے بیٹھے نے اس نے گھراں دے سامنے گلیاں کھڑے ہوئے اودے تے بیٹھے نے پتر آدھے نے بابا سے تھک پیا اتنے دعا منگی نے میرے پتراں تے نیند لا یکدم چھوٹا ستا ہے نال ہی بڑا ستا ہے ایک پتر سمایا نے نال بڑے نو ابراہیم دے پتے محمد دی باں رکھی علماء لکھے یہ آخری ملاقات آئی پتراں تے پیو حسرت نال بوسہ دے کے آدھے نے لے میرا محمد اور میرے بعد پیو آخری بڑھے انہیں بعد نکھڑ گئے پیو پتر ماں پیو بچنا مرحبا ادھروں شبان رمضان شوال زیتا ذی-الحج ایک وین کرنا ہے ضرور کرنا ہے 8 ذی-الحج رش ود گیا ہے طواف دیا تیاریاں نے نگاہ امامت کو شہوی کی عباس جی شہنشاہ فرمایا حج میں عمر چ بدل احرام کروڑ دے احرام کروڑنا کی طواف کر رہے ہو رک کے اگے دی بجائے 2 قدم پیچھے رکھو بادشاہ حکمت امامت کی فرمایا عباس 3 قسم دے بندے اس کو دیتے نے حاجیاں دے لباس ایتا شاطر بھی کو یزید پلید کتنا ہی ایک گروہ بھیجے ہے جنہیں سامنے دوران طواف حسینہ میں خنجر مار کے زبان انہوں نے نہیں پتا دوجہ گروہ بھی گھورے میں جیڑا حسین مارے انہوں کو مار دیں جیڑا تیسرا گروہ ہے وہ بھگدر مچا دے روڑا پا دو کیوں ہے پتہ ہی نہ لگے مارا نالا کون ہے مری نالا میں مارتے گا فرمائے میں نے 4 پوری نہیں ہوں گے آئی دے بعد آج معطل ہو جانا 400 بندہ اس بھیج دیتا ہے قدمہ چ بیٹھ کے عباس تر پہ اندروں مک گئے گا اتبان کیا تھے بادشاہ بندے کتنے ہیں فرمائے 400 فرمایا کہ 5واں مہینے جڑیاں تھے بیٹھیاں نے یہ جنت البقیع کدی نہ گئی یہ بتخانہ ہی انہاں دے پیو دے صدقے چ کعبہ بنے منت پیا کرنا کنیز دا پترا آمن والی نسلاں واسطے میرے واسطے تانے نہ بنے بندے کی آکھن گے غازی نال لئی تے زینب روندی ٹر انہاں نوں حج پڑھن دے یہ طواف کرن ایک میں اجازت دے میں مکے دی گلیاں دا چکر لاواں میں تیری ماں زہرا دی قسم اجازت میں دے 4000 دا تے کلا میں زاواں انہاں دی ضرورت کے پر میں عباس آکھے نہ حج نہیں پڑھنا اتنے بیت اللہ کی چھت تے خطبہ جناب عباس لمبا خطبہ پہ دن لیا فرماندن غازی لے آیا جلالیاں اور میں غریب سارا کافلہ رکن یمانی کے سامنے کھلوتے امام حسین علیہ السلام کدی حج تے جاؤ عمرے تے جاؤ طواف کرو اے گلر یاد کر کے ضرور اڑا اتنے جا کے تو مجلس ہو جائے گی امام حسین علیہ السلام سامنے کھلو کیا دیں بیت اللہ مسافرہ داخلی صلاح کعبے چوازی حج نہیں پڑھنا سیدہ دے ماحول پسند نہیں آ میں اپنا بنا لے سان سیدہ دے جدر میں نہیں پڑھنا کعبہ دے کیوں نہیں پڑھنا امام آدھے نے حج پڑھتا جنگ چھڑ ویسی تے تو امن دی جا نالا سے
شبیر ضمانت لے کے انگلیاں چاہیاں نے عباس وے کے دارالامارہ تیسری چھاتے کوئی غریب ہے جدے ہاتھ بجے ہوئے نا جدے لب کٹے ہوئے نا ترے جلاد نگیاں تلوارہ لے کے آنے گردن چھکا فرمایا سی کدی نہیں چھکائیاں تو وہاں
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علیکم ناظرین، یا علی علیہ السلام مدد. ہمارا چینل پیش کرتا ہے ماتمی نوحے، دل کو جھنجھوڑ دینے والے پرسوز نوحے جو غم حسین کو زندہ کرتے ہیں. مجالس، علماء و ذاکرین کی ایمان افروز تقاریر اور مجالس جو فکر و شعور کے دروازے کھولتی ہیں. دعائیں اور مناجات، دل کو سکون بخشنے والی دعائیں اور خدا سے قربت کا ذریعہ بننے والی مناجات. زیارات، مقدس مقامات کی زیارات کے بامعنی کلمات جو آپ کو روحانی تسکین فراہم کریں گی. تلاوت قرآن، خوبصورت اور پر اثر آواز میں قرآن کی تلاوت جو دلوں کو منور کر دے گی. اہل بیت کی کہانیاں، اہل بیت کی حیات مبارکہ کے سنہری واقعات جو ہمارے لیے مشرع راہ ہیں. السلام علیکم فرینڈز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو کائنڈلی ہمارے سادات کا درس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو شو ہو سکیں. شکریہ.